ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین گرامی، اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ دین اسلام کے ماننے والے، ایک ایسے دین جس دین کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعلق سے نیک خواہشات بھی رکھتے ہیں. یہ دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کی اگر قیمت لگائی جائے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. دین اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، حکم سے، وہ دین اتنا پیارا، اتنی قیمتی ہے کہ اس دین کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دیا جائے تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے. یہ الگ سی چیز ہے کہ ہم اور آپ اس دین کو صحیح طور پر سمجھے ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم اور آپ جو پریشان نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں پھر بھی ہم لوگ پریشان ہیں کئی اعتبار سے، چاہے مال کے اعتبار سے یا امن کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے یا پھر خاندان کے اعتبار سے کئی ہمیں پریشانیاں ہیں. جب ہم اس دین یعنی دین اسلام جو سب سے بڑی انسان کے لیے نعمت ہے، اس وہ سب سے بڑی نعمت رہنے کے بعد، پانے کے باوجود ہم کیوں پریشان ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے
उस नेमत को जिस तरह से समझना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमें और आपको समझाया, सहाबा को समझाया, सहाबा ने दीन इस्लाम को कि इस नेमत की क्या कदर और कीमत है। अगर जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, दुनिया की कोई मुसीबत हमें मुसीबत नज़र नहीं आएगी, कोई परेशानी वो परेशानी हमें नज़र नहीं आएगी। सहाबा किराम ने इस बात को समझा था, इसलिए दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम के बका के लिए किसी ने अपने घर को छोड़ दिया, किसी ने माल को छोड़ दिया, किसी ने तिजारत को छोड़ दिया, किसी ने बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ने के लिए तैयार हो गए और इस्लाम की हिफाजत उसने की, क्योंकि उसे पता था कि ये दीन इस्लाम ही एक ऐसा दीन है, एक ऐसी नेमत है जिसकी वजह से इंसान दुनिया में भी सुकून और आराम की जिंदगी गुजार सकता है। और इसी दीन की बुनियाद पर आखिरत में इंसान को जो कामयाबी मिलने वाली है सिर्फ इस्लाम वालों को, उसके अलावा कोई दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। कुरान मजीद के अंदर हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अगर तलाश करेगा, कोई दूसरा दीन लेकर के आएगा, अल्लाह ताला उसको हरगिज हरगिज कबूल नहीं फरमाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हमें और आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस दीन इस्लाम की बात कही जा रही है वो दीन इस्लाम हमारे पास है या नहीं है, उस दीन पर हम वाकई मानों में चलने वाले लोग हैं या नहीं हैं, उस दीन की हिफाजत या उस दीन पर चलने के लिए हम और आप किस कदर मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं और क्या क्या कुर्बान करने के लिए हम और आप तैयार रहते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। अगर हमारा ईमान और इस्लाम दुरुस्त है, यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर हमारा इस्लाम नाकिस है, अगर हम इस्लाम के अहकामात के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं, सिर्फ ज़ुबानी मुसलमान अगर अपने आप को कहलाते हैं, फिर ऐसा इस्लाम इंसान को आखिरत में जिस तरह से सहाबा किराम को फ़ायदा पहुँचाएगा, हमें और आपको इस्लाम नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि उस इस्लाम के मुताबिक हमने ज़िंदगी नहीं बसर की है। तो बहरहाल अल्लाह का ये फضل है, उसका एहसान है कि हम और आप दीन इस्लाम के मानने वाले हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी हमें और आपको नेमत मिली हुई है। इस बात पर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए। हाज़रीन गिरामी, आज के इस खुतबे में मुख्तसर तौर पर मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वसीयत या 5 बातों की तलकीन की थी, मैं उन बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने और कहने से ज़्यादा उस पर अमल करने और आपको सुनने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन याख़ुज़ु मिन्नी ख़म्सा ख़िसाल फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमुहुन्ना मन यअमलु बिहिन्ना। क़ाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदिया फ़अद्दहुन्न फ़ीहा वक़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन नास वअर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लका तकुन अग़नन नास वअहसिन इला जारिक तकुन मुअमिन वअहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिरु ज़हिक फ़इन्ना कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब। हाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन याख़ुज़ु मिन्नी ख़म्सा ख़िसाल, कि तुम में से 5 बातें मुझसे कौन लेगा, कौन है तुम में से वो शख्स जो मुझसे 5 बातें सीखेगा, फ़यअमलु बिहिन्ना, और उस पर अमल करेगा, सिर्फ सीखेगा नहीं, वो 5 बातें मैं बतलाने वाला हूं कि बताओ तुम में से कौन ऐसा है जो 5 बात मुझसे सीखे और उस पर अमल करेगा, या फिर वयुअल्लिमुहुन्ना मन यअमलु बिहिन्ना, या फिर उन 5 बातों को उन लोगों को सिखाओगे जो लोग उस पर अमल करेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी फ़क़ुल्तु अना या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तैयार हूँ वो 5 बातें सीखने के लिए और उस पर अमल करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी और भी जो सहाबा किराम मौजूद थे वो लोग उन बातों पर अमल करना नहीं चाहते थे, बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे
آگے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، لپک کر کے سب سے پہلے لبیک کہنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ باقی اور بھی صحابہ تھے جو ان باتوں کو سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، فاخذ بیدی، کہا کہ میرے ہاتھ کو پکڑا، فعدہن، اور ان 5 باتوں کو گنایا جس کے اندر تھی، کہا فیہا، جس کے اندر وہ باتیں تھیں، اور کہا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہا کہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے دور بھاگ جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اللہ، کتنی بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھیے، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے واجبات ہیں، واجب کر دیا، کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ مثلا 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان کے اوپر پڑھنا فرض ہے، ضروری اور لازمی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، نصاب کو مال پہنچ گیا تو زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے، اس سے زیادہ مال ہے تو حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سے کئی اور چیزیں ہیں جو واجب ہیں، اور ایک ہے حرام چیزیں، مثلا زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، زنا حرام ہے، سود خوری حرام ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اتق المحارم کا مطلب یہ ہے کہ ترک المنہیات و فعل الواجبات، کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جس کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے اس کو انجام دینا، اس کا نام ہے اتق المحارم۔ اگر کوئی انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، اگر پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے رکھتا ہے، زکوٰۃ دینا ہے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نے مزید مال و دولت سے نوازا، کہا کہ حج کرنا، اور حج بھی کرتا ہے، اور اسی طرح سے حرام کام نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، سودی کاروبار نہیں کرتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، یا کسی کے مال کو نہیں ہڑپتا ہے، یا اسی طرح سے زنا نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اس سے اگر بچ جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، زبان میں، وہ انسان معاشرے کا سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے بڑے عابد ہے، سب سے بڑے عابد ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی انسان نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت کی، نفلی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ سارے چیز اور امور انجام دیتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چھوڑتا ہے، اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، دنیا اسے کہہ سکتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر بڑا عابد ہے، بڑا نمازی ہے، لیکن رب العالمین کے نزدیک وہ انسان عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، وہ زیادہ کثرت سے قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے ہمیشہ مسجد سے نہیں لگا ہوا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، نفلیوں کا کوئی اہتمام ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، ATM نہیں مارتا ہے، یا کسی بھائیوں کا یا بہنوں کا حقوق کو نہیں دباتا ہے، زنا نہیں کرتا ہے، حرام کام کے قریب نہیں جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑے عابد، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بندہ وہ انسان ہے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی کہ سمجھے دین اسلام کیا ہے۔ آج ہم لوگوں میں سے کیا ہے کہ واجب اور حرام چیزوں کا اہتمام نہیں ہے، نفلیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ واجب ہے، ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ فرض کردہ عائد ہے کہ دن اور رات میں 5 وقت نمازیں پڑھنا فرض ہے، لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر، چاہے بوڑھا ہو یا پھر جوان ہو یا پھر عالم ہو یا غیر عالم ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر، کوئی بھی کس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے اوپر 5 وقت مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری اور لازم ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے کفر والا عمل کرتا ہے۔ آج کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مسلمان ملیں گے جو واجب چیزیں ہیں اس کا اہتمام نہیں ہے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں گے نفل کا اگر یاد رکھ لیجیے، اگر سنت اور نفل چیزیں ہیں اگر پڑھیں گے اس کے لیے بہت بہتر ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملیں گے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اس کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں قیامت کے دن، اگر کوئی انسان نفل نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ ایکسٹرا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اگر وہ انسان
नफली सदका खैरात नहीं करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने नफली सदका तो खैरात नहीं किया, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़े तो पूछेगा, अगर रोजा नहीं रखे रमजान के तो पूछेगा। आज हमारी हालत यह है कि जो जरूरी है उसका एहतमाम नहीं करते हैं, जो नफली है उसका एहतमाम हम और आप करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, कई एक है त्यौहार या ईद, खास करके ईदैन की नमाज है। ईदैन के बारे में इख्तलाफ है कि ये सुन्नत है या फर्ज है। बहरहाल जिस तरह से 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, उस फर्जियत में नहीं है ईदैन की नमाज है। शब कदर की में रात में जागना, जा करके इबादत करना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़र्ज नहीं है। अगर कोई छोड़ देता है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन एक इंसान अगर नमाज को छोड़ता है वो गुनाहगार होगा। आज हमें नमाजों का एहतमाम नहीं है, लेकिन जब ईदैन के दिन, जब ईद का दिन आता है, लोग अच्छे कपड़े पहन करके 1 महीने से मार्केटिंग करके ये सब एहतमाम करके ईदगाह की पहली सफ में नजर आएंगे और उन्हें लगेगा कि हम मुसलमान हैं और उसका एहतमाम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं ईदगाह मत जाएं, लेकिन मसला ये है कि आपने नफल का एहतमाम किया, उससे ज्यादा अहम जो चीजें हैं फर्ज नमाज है उसका आपने छोड़ दिया है। आज जुमे के दिन देख लीजिए, जुमा अगर कोई मुसाफिर सफर की हालत में है या बीमार की हालत में है, रुख्सत है, जुमे की फर्ज नहीं, आप जोहर की नमाज पढ़ लीजिए चलेगा। लेकिन अगर फर्ज जो नमाजें हैं, 5 वक्त की नमाजें हैं, बीमार इंसान है, अगर खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता है, बैठ करके नमाज पढ़े। अगर बैठने की ताकत नहीं है तो लेटे लेटे नमाज पढ़े। जुमे से ज्यादा अहम और जरूरी फर्ज नमाजें हैं। आज हम लोगों की हालत यह है कि 5 वक्त का ख्याल नहीं है, लेकिन जुमे के दिन हाजिर रहते हैं। अच्छी चीज हाजिर होना है, जिस तरह से जुमे में हाजिर होना जरूरी और लाजिम समझते हैं, और आपको डर लगता है कि अगर मैं जुमे की नमाज नहीं पढ़ूंगा तो हमारे यहां रिश्ता भी आना बंद कर देंगे लोग, हमसे सलाम कलाम करना भी लोग छोड़ देंगे। ऐसे ही एहसास आपको पैदा करना है कि अगर मुसलमान होकर के 5 वक्त की नमाज अगर हम नहीं पढ़ते हैं, उससे भी बड़ा हम जुर्म कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं। ये आपके अंदर एहसास होना चाहिए, और उतना बड़ा जुर्म हो रहा है। जिस तरह से जुमे की नमाज छोड़ने से आपको डर लगता है, रमजान के रोजे छोड़ने से आपको डर लगता है, वैसे ही फर्ज नमाज को छोड़ने से भी आपको डर लगना चाहिए और अल्लाह का खौफ आना चाहिए। इसी तरह से आप देखें, सदका तो खैरात के मामले में बहुत सारे लोगों का एहतमाम होता है मुआशरे के अंदर, कोई चंदा वाले आ गए या कोई गरीब गुरबा है या कोई और मोहताज लोग हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना लेते हैं। मुआशरे के अच्छे लोग बहुत सारे लगेंगे, भाई इसकी मदद करनी चाहिए, इसको खाना खिलाओ, इसके कपड़े का इंतजाम कर दो, इसके फलां जरूरत है, बेटी की शादी का मसला है वो कर दो। लेकिन वही इंसान है जो अपने भाइयों का हक दबा करके रखा हुआ है, अपने भाइयों का हक जो जमीन में हिस्सा था हिस्सा नहीं दिया है, किसी के पैसे देना जरूरी था नहीं दे रखा है, जो वाजिब और जरूरी है उसका एहतमाम नहीं, लेकिन नफली में कि गरीबों में सदका करो, इसके शादी में ताउन करो, उसकी बीमारी में इलाज करो, अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी चीज ये है और जरूरी ये है कि आपके भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का, मुसलमानों का जो हक है वो हक अदा करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला पूछेगा। इसलिए हमें और आपको समझना यह है कि जिस तरह से हम नेकी करते हैं उसी तरह से उन नेकियों की हिफाजत भी जरूरी है, और जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं वैसे ही गुनाह और हराम करदा चीजों को छोड़ना और जरूरी है, वरना आखिरत में खाली हाथ रह जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तदरूना मल मुफलिस, कि तुम लोग जानते हो मुफलिस आदमी कौन है? सहाबा किराम ने कहा कि अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलिस आदमी, कंगाल आदमी हमारे दरमियान तो वही हम जानते हैं जिसके पास माल पे दौलत ना हो, जिसके पास दिनार और दिरहम ना हो, जिसके पास रुपए पैसे ना हो, वही मुफलिस आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलाति व सियामी व ज़काती, कहा कि मेरी उम्मत में मुफलिस आदमी वो आदमी है जो क़यामत के दिन नमाजों का एहतमाम करके आएगा, 5 वक्त पढ़ करके आएगा, रोजा भी रख करके आएगा, ज़कात भी दे करके आएगा, सारे नेकियां लेकर के आएगा। लेकिन मसला क्या होगा? वह याती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व ज़रब हादा। लेकिन मसला ये होगा कि वो आदमी नमाजों का एहतमाम किया होगा, रोज़ों का एहतमाम क्या होगा, ज़कात का एहतमाम क्या होगा, लेकिन किसी को गाली दिया होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी का माल खा लिया होगा, किसी को मारा होगा। वो सारे लोग क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि बारी लहा ये नमाजी,
یہ متقی، یہ حاجی صاحب، یہ فلانے صاحب ہیں، دنیا میں انہوں نے مجھے گالی دی تھی. ایک آئے گا کہے گا اللہ میرا پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میرا مال کھا لیا تھا، میری زمین نہیں دیا تھا اس نے، اور مجھے مارا تھا، تھپڑ مارا تھا. یہ سب مقدمہ لے کر کے آ جائیں گے. فیصلہ ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اس کو بدلہ دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. جتنا لوگوں کا حق ہوگا اس کی نیکیوں میں سے دے کر کے اس کا بدلہ چکایا جائے گا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائے گی، قَبْلَ أَنْ يُقْضَمَ عَلَيْهِ، جو اس پر مقدمے تھے مقدمہ ختم نہیں ہوا ہے، نیکیاں ختم ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ کہا کہ ان لوگوں کو گناہ لیا جائے گا. فَأُخِذَ خَطَايَاهُمْ، لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور اس آدمی کو اوپر ڈال دیا جائے گا. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ انسان جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک انسان دنیا میں نمازی بن کر کے گزارا، زندگی گزاری، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ بھی رکھا، حج صدقہ خیرات بھی کرتے رہا، لیکن دوسروں کے حقوق کو خیال نہیں کیا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، کسی کو گالی دیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا خون بہایا. ان تمام گناہوں کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم اور جہنم میں چلا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے، اتق المحارم تکن عابد الناس. زیادہ کثرت سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرائض ہیں پہلے اس کا اہتمام کر لیجئے اور حرام کاموں کو چھوڑ دیجئے. بس فرائض جو واجبات ہیں اس کو ادا کیجئے، حرام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، سب سے بڑے عابد بن جائیں گے انشاءاللہ. اور اسی کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب عطا فرمائے. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس سے راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. اللہ، کیا پیارا نسخہ بیان کیا ہے. کہا جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. اللہ نے ہم میں سے آج ہر شخص کو اتنا دیا ہے کہ ہم آرام سے زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں. پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اناج دیا ہے، امن اور سکون کی حالت میں رکھا ہے. اور کیا چاہیے؟ صحابہ کرام تھے، اور بھی لوگ تھے، اللہ والے تھے، کھانے کے لیے اناج نہیں رہتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کرتے تھے. غریبی کی حالت میں چوری کرنا نہیں سیکھتے تھے. کپڑے نہیں رہتے تھے تو نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا جا کے چھین لیں گے یا ہڑپ کر لیں گے، جب دے گا تو رہیں گے. آج ہم لوگوں کو، ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہر مسلمان کہ جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اس سے راضی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. جو اس کے پاس نہیں اس کے لیے پریشان ہے. ہر انسان کے ذہن میں ایسے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ میرا گھر بڑا ہونا چاہیے، میرا مکان بڑا ہونا چاہیے، میرے پاس بلڈنگ ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، لگژری زندگی ہونی چاہیے. اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے وہ انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اسی میں لگا رہتا ہے. اللہ، آج ہماری حالت ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ مالدار انسان ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ مال ہو، جس کے پاس زیادہ زمین ہو، زیادہ بینک بیلنس ہو. یہ تمام چیزیں ایسے لوگوں کو مالدار کہتے ہیں. شریعت کے الفاظ میں مالدار اس کو نہیں کہا گیا ہے. کہا کہ جو مالدار اگر انسان ہے جو دل کا مالدار ہو، جس نفس کا مالدار ہو، دینا نفس کا لفظ آتا ہے کہ جو نفس کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو ملا ہے اس سے راضی ہو گیا، اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، سب سے بڑا مالدار ہے. اور اگر یہ دل بیمار ہے یا اگر دل غریب ہے اور دنیائی اعتبار سے مالدار ہے پھر بھی دنیا کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے معاشرے کا نظر اٹھا کر کے اللہ نے کتنے ایسے لوگوں کو نوازا ہے، گھر سے نوازا، گاڑیوں سے نوازا، سب کچھ نکاح، پھر بھی اس کی نگاہ دوسروں کی زمین پر ہڑپنے پر رہتی ہے. کسی کو بیوقوف بنا کر کے، کسی کو الو بنا کر کے، کسی پر ناجائز مقدمہ دائر کر کے 2-4 وکیلوں کو لگا دیا، کچھ اس کو گھوس کھلا دیا اور پھر لے رہے ہیں. مالداروں کی یہ حالت ہے. غریب بیچارے دن بھر مزدوری کرتے ہیں، 200-400 کماتے ہیں، آ کر کے کھا پی کر کے آرام سے سو جاتے ہیں. نہ اسے نہ لڑائی نہ جھگڑے، بس اطمینان ہے. اللہ نے جیسا رکھا ہے خوش ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، آرام سے بھی رہتے ہیں. لیکن جو ہم جس کو معاشرے میں مالدار کہتے ہیں وہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور پھر پریشان حال بھی ہیں کہ کہاں سے حاصل کریں، کہاں سے لگتا ہے سب سے زیادہ انہیں کو ضرورت ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ پریشان نہیں، جن کے پاس ہے وہ زیادہ پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل اصل غریب ہے. دنیائی اعتبار سے مالدار ہو گئے، دل ہمارا غریب ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں. اسی لیے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس سے راضی ہونا سیکھیں. اللہ رب العالمین کے کام میں کوئی نقص نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ پہلے یہ عقیدے کی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جس بندے کو جس مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا مل کر کے رہے گا۔ جتنا کھانا لکھا ہے جب تک آخری لقمہ نہیں کھائیں گے مرنے والے نہیں، اس عقیدے کو یاد رکھ لیجیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے نصیب میں گاڑی نہیں لکھی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے نصیب میں اچھا مکان نہیں لکھا ہے، آپ ناک رگڑ کر کے مر جائیے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیے، لیکن نہ گاڑی خرید سکتے ہیں نہ مکان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین نے ہم سے کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس فارمولے اور اس عقیدے اور اس تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کر کے حلال طریقے سے محنت کیجئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو چل کر کے آ جائیں گے، بلکہ لکھا ہے تو ہمیں محنت کرنی حلال طریقے سے، حرام کی طرف نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ابن آدم ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، کہ ابن آدم میرے عبادت کے لیے اپنا وقت نکالو، املأ صدرک غنا واسد فقرک، میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے کیا کروں گا؟ تیرے دل کو مالدار کر دوں گا، اور تیرے فقیری کو، محتاجگی کو میں دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرو گے، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تو تیرے ہاتھ میں کام سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَصُدْ فَقْرَكَ، اور تیرے فقیری کو بھی دور نہ کرو۔ اللہ آج سمجھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اچھے لوگوں سے، نماز کے لیے آئی بھائی، نہیں میرے پاس مول صاحب ٹائم نہیں، میں بہت مصروف آدمی ہوں، میں بہت بیزی رہتا ہوں، اپنے آپ کو ایسا ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا سب سے عقل مند اور ہوشیار آدمی ہے، اور مسجد آنے کے لیے تیار۔ اللہ کا عذاب ہے، اللہ فرما رہا، اللہ حدیث قدسی کے اندر، اگر رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، اتنا بیزی کر دوں گا، اتنا بیزی کر دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا کہ تم مسجد بھی نہیں آ پاؤ گے، اور تمہاری فقیری، تمہاری محتاجگی، تمہاری تنگ دستی بھی نہیں ختم ہوگی، مارے پھرتے رہو گے۔ آج حالت نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں ٹائم نہیں ملتا، ارے اس سے بڑا نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے بنایا، تجھے رہنے کے لیے گھر دیا، مکان دیا، خاندان دیا، قبیلہ دیا، ہر چیز دیا، اور آج کہتے ہو اس رب کی عبادت کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے وقت نہیں، اس سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے دربار میں نہ آنا یہ کوئی ہوشیاری اور عقل مندی نہیں، یہ اللہ کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے سے محروم کر کے رکھا ہے، عبادت کی توفیق نہیں ملی ہے، اور اسی حالت میں اگر موت ہوگی تو پھر بتاؤ کیا انجام ہونے والا ہے؟ یہ ماں سمجھیں کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، نمازوں سے، مسجدوں سے، دین اسلام سے دور ہو کر کے زندگی بسر کر لے رہے ہیں تو اچھا کام کریں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو اس قابل نہیں سمجھا اللہ نے کہ تم آ کر کے رب کے گھر میں سجدہ کرو، دعائیں کرو، قرآن پڑھو، اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے حاضر نگرامی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو فارمولہ بتایا، دوسری جو باتیں کہا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں، اللہ نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس سے راضی ہو جاؤ کہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے، میں اسی قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو نہ دے کر کے اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مال نہ دے کر کے اس کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کیسے جانتے ہیں؟ کہ اگر اللہ جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اگر ان کو میں مال اور زیادہ دے دوں تو اپنے اسلام سے بھاگ جائے گا، سرکشی کرنے لگے گا، نافرمان بن جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اللہ کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس بندے کو نہیں دیتا ہے تاکہ دربار میں آتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ نہ دے کر کے بندے کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، مال ملے گا، دین کو چھوڑ دے گا، مسجد کو چھوڑ دے گا، اس لیے مال نہیں مل رہا تاکہ رب سے جڑا رہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے، جو ملا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ یہ دوسری چیز کہا کہ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، مومن آدمی بن جاؤ۔ مومن بننا چاہتے ہیں، کامل مومن اگر بننا ہے تو جو ہمارے پڑوسی ہے، پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے گھر کے آزو بازو میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو پڑوسی کہتے ہیں، چاہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہے۔ اور اگر ہمارے پڑوسی ہمارے گھر سے زیادہ، جس کا سب سے زیادہ گھر قریب ہے، وہ اگر ایک غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، تو سب سے زیادہ ہمارے پڑوسی کے جو حق ہیں اسی کو ملنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پکوان پکتا ہے، کوئی چیزیں اگر آپ کو دینی ہیں تو سب سے پہلے اس گھر میں پہنچے گی، پھر دوسرے گھر میں۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی ہیں کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، مثلا آپ کے بھائی ہیں تو تین حق ہے،
پڑوسی کا الگ حق، اسلام کا الگ حق اور رشتہ داری کا الگ حق. اور ایک پڑوسی ہے جو رشتہ داری نہیں ہے، مسلمان ہے اور آپ کے گھر کے بازو میں رہتے ہیں، تو دو حق ہے، ایک پڑوسی کا، دوسرا اسلام کا. اور ایک پڑوسی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں، غیر مسلم ہے، تو ایک حق ہے اس کا پڑوسی، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ. کیسے کریں گے اچھا برتاؤ؟ کبھی اس کے کام میں ہاتھ بٹا دیے، کوئی کام کر رہا تھا نہیں کر پا رہا تھا، آپ نے اپنی طاقت سے اس کی مدد کر دی. کبھی دیکھا کہ وہ پریشان حال ہے مالی اعتبار سے، کہ میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا اور اس کے اچھا خیال کروں گا. ہر انسان اگر کرنے لگے گا تو معاشرہ کیا بن جائے گا، کتنا خوشگوار بن جائے گا. ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنے اور اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، سب سے زیادہ ہم ستاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو. کبھی پارکنگ میں بھی کیف اعلم انی محسن، کہ اللہ کے نبی میں کیسے معلوم مجھے کہ میں محسن ہوں، میں احسان کرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، وَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِن فَأَنْتَ مُحْسِن، اگر تیرے پڑوسی کے لوگ، تیرے آس پاس کے لوگ اگر گواہی دے دے کہ تو اچھا آدمی ہے تو تو یقیناً محسن ہے، اچھا کر ہے. اور اگر وَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ، اور اگر یہ پڑوسی کے لوگ کہہ دے تو اچھا انسان نہیں ہے، فَأَنْتَ مُسِيءٌ، تو خراب انسان ہے، اچھا انسان نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اچھا کہہ لینے سے اچھا نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے پڑوسی کے لوگ گواہی نہ دے کہ نہیں فلان میں بہت اچھے لوگ ہیں، مصیبت میں کام آتے ہیں، ارے پریشانیوں میں اور دکھ کے وقت میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. جب تک پڑوسی اور گاؤں اور محلے کے لوگ گواہی نہیں دیں گے وہ انسان اچھا نہیں بن سکتے. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو اس عمل کی وجہ سے وہ انسان کامل مومن بھی بنے گا اور پھر اس عمل کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا. کتنا پیاری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، پہلے کے لوگ دیکھیں کیسے پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے. حسن بصری رضی اللہ عنہ کے بازو میں ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم کا گھر تھا، پڑوسی تھا. تو اس غیر مسلم جو آدمی تھے انہوں نے کیا کہ ایک مرتبہ اپنا گھر بیچنا چاہا اور گھر کی قیمت لگائے، جیسے مارکیٹ میں اگر 1 لاکھ روپے ہے تو اس نے 2 لاکھ لگایا. لوگوں نے پوچھا بھائی مارکیٹ میں 1 لاکھ ریٹ چلتا ہے، آپ 2 لاکھ کیوں پوچھ رہے ہیں مکان کا؟ اس نے کہا کہ گھر کا قیمت 1 ہی لاکھ ہے، گھر کی قیمت 1 ہی لاکھ ہے، لیکن میرا جو پڑوسی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہا کہ اتنے اچھے پڑوسی ہیں، اتنے اچھے پڑوسی ہے، اس کا بھی میں دام لیتا ہوں 1 لاکھ، کیونکہ تم دوسرے جگہ مکان لوگے تو اچھا انسان نہیں ملے گا. اتنے اچھے پڑوسی والے مکان بیچ رہا ہوں، اسی لیے اس کا بھی 1 لاکھ لے رہا ہوں. اللہ، کیسے قیمت لگائے. جب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس غیر مسلم کو بلایا اور کہا کہ کیا پریشانی ہے کہ اپنا گھر مکان بیچ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں فلانا پر. کہا کتنے پیسے کی ضرورت؟ کہا اتنے پیسے. کہا کہ لے رکھ لو، گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ، آج ہے ہمارے درمیان، آج ہم دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان. تو بہرحال یہ تیسری چیز ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھی زندگی پسند کرتے ہیں. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میرے سامان کو کوئی نہ لے لے، کوئی مجھے دکھ نہ پہنچائے، میرے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، مجھے کوئی ذلیل رسوا نہ کرے، میں اچھی زندگی بسر کروں. یہی جذبہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اچھا مکان بنا لے، وہ بھی اچھی زندگی گزارے، اسے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اسے بھی کوئی دکھ نہ دے. یہی اگر ایسا جذبہ ہمارے اندر ہے تو یقیناً جان لیجئے کہ آپ کامل مومن ہیں. لیکن اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کو دیکھ کر کے، گھر کو دیکھ کر کے، مکان کو دیکھ کر کے، گاڑیاں دیکھ کر کے اگر جلن محسوس ہوتا ہے کہ کیوں ترقی کر رہا ہے، کیوں خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیے اور سمجھنے کی ضرورت یہ بات ہے کہ ہم آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ کامل نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کے اندر کہاں خرابی ہے، کہاں کی خرابی ہے کہ مسلمانوں کی اچھائی اور بھلائی آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے. ایک دیکھیے، جب انسان کا دل اچھا نہیں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو نیکیاں اچھی نہیں لگتی، نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں اگر پوچھا جائے نماز پڑھنے میں مزہ آتا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، دل نہیں کرتا ہے دعا مانگنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کی نیکیوں میں. تو خرابی کہاں ہے؟ نماز میں خرابی ہے، ذکر و اذکار میں، کسی کی مدد کرنے میں خرابی نہیں. ہمارے دل کا پرابلم. مثال کے طور پر جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہے، آپ بہت سارے لوگ پھل فروٹس لے کر کے آتے ہیں اس بیمار سے ملنے کے لیے،
اور جب اس کو کھانے دے، ایپل دیجیے، ناسپتی دیجیے اور بھی انار وغیرہ دیتے ہیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا، کڑوا جیسے لگتا ہے، کھانے کا من نہیں کرتا ہے. تو خرابی کس میں؟ انار میں ہے انسان کے جسم میں. انسان کی جسم میں خرابی ہے، بیماری ہے، مرض ہے، بخار ہے، کھانے کا من نہیں کرتا. وہ انسان جب صحت مند ہو جاتا ہے تو مزے لے کر کے کھاتا ہے. یہی حالت ہماری ہے. گناہ کر کر کے ہمارے دل اتنا بیمار ہو چکا ہے، اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہمیں نیکی اچھی نہیں لگتی ہے، نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، دعائیں کرنے کا من نہیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا من نہیں کرتا ہے. تو جس طرح سے جسم کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ویسے اپنے دل کے اندر جو مرض اور بیماری ہے اس کے علاج کے لیے علماء سے رابطہ کیجیے، قرآن پڑھیے، رب سے مانگیے کہ بار الہ میں بیمار ہو چکا ہوں، جسم میرا مضبوط ہے لیکن اس کے باوجود میرا دل بیمار ہے کہ دل میں نماز میں من نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، کسی کی خوشی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میرا دل بیمار ہے. اللہ تو اس کو پاک و صاف کر دعا کیجیے اور اس کا علاج جو ہے شریعت میں اس کا علاج کروائیے، سب کچھ اچھا لگنے لگے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بھائیوں کی اچھائی کو اور اس کی ترقی کو دیکھ کر کے اگر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ کا ایمان اور آپ کے اسلام مکمل ہے اور آپ اچھی حالت میں. اگر بھائیوں کی خوشی اگر آپ کو نہیں راس آ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ کے اندر گڑبڑ ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اور جسمانی ایک اور چیز دیکھ لیں، اگر جسمانی بیماری ہم میں سے کسی کو بھی ہوتی ہے، چاہے گھر میں ہو کسی فرد میں، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اسی حالت نہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر اسی حالت میں اگر کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں اگر پہنچتا ہے اور اس بندے نے اس بیماری پر اگر صبر کیا ہے تو انشاءاللہ اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے اور کوئی عیب کی بات نہیں. بیماری کی حالت میں اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، سڑنے لگا، کینسر ہو گیا، کیا ایک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں. لیکن ایک انسان صحت مند تھا، تندرست تھا، لیکن دل بیمار تھا اور اس کا علاج نہیں کرائے اور بیمار حالت میں اگر ہم بولتے ہیں ہمارا دل بیمار تھا تو کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرنا، کیونکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، جو صحت مند دل کے ساتھ، جو بیماریوں سے پاک و صاف دل لے کر کے آئے گا وہی انسان کامیاب ہوگا. تو جس طرح سے جسم کو ہم علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں خیال اپنے دل کا علاج کرانے کی ضرورت ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چوتھی چیز ہو گئی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مومن. آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا کہ وہ زیادہ ہنسو نہیں، ولا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، کہا کہ زیادہ ہنسو نہیں کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دیکھو ہنسنا یہ انسان کی صفت ہے، انسان کی صفت ہے. ایک دوسرے سے ملتے وقت ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، اور جب ہنسی کی بات آئے تو ٹھیک اچھی بات ہے. یہاں منع کس میں ہے؟ زیادہ ہنسنے سے. زیادہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا، زیادہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے زیادہ ہنسنا. آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے، ہنستے رہتے ہیں. پہلے زمانے میں کچھ چند سالوں پہلے 4-5 آدمی بیٹھتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی تو ہنسی آتی تھی. آج یہ موبائل کے زمانے میں ایسے حالت ہو گئی، لوگ اپنے بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں، پاگلوں کی طرح ہنستے جاتے ہیں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا کرتے جاتے ہیں، ہنسے جا رہے ہیں. اور اس ہنسی کی وجہ سے دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما عالم لبکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں، اللہ کی قسم جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو گے تو رو گے زیادہ، ہنسو گے کم. آج ہم لوگوں کو بتائیے، ہنسنے کی تو ہے، آج ہم پورے ہنستے رہتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی ایک گھڑی ایسی آئی ہے، کبھی ایک ایسا وقت آیا ہماری زندگی میں کہ رات کی تنہائی میں یا مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آپ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہو یا قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا ہو، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کو یاد کیا ہو اور آپ کو رونا آ گیا ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلا ہو؟ کبھی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے؟ نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، یہ غلط کام کی وجہ سے اور ہنسنے کی وجہ سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بھی وہ صحابہ کرام ہیں، ان کو یاد کیجئے. کیا وہ لوگ گناہ کے کام کرتے تھے؟ پھر بھی اللہ کے دربار میں رویا کرتے تھے.
پھر بھی رویا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی ایک مرتبہ جنت کی بشارت دی کہ عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے۔ اس کے باوجود یہ حالت تھی، اتنا روتے تھے، اتنا کہ آنکھ کے نیچے سیاہ لکیریں پڑ چکی تھیں آنسو بہنے کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی اوپننگ کریں گے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پناہ مانگتے تھے تو دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ کون کرے؟ ارے آمنہ کے لال ہیں جو جہنم سے بچانے کے لیے نبی بن کر کے آئے، اور پھر آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے۔ آج ہم اور آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت ہے، کوئی نہ بشارت، کوئی خوشخبری ہے، نہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، نہ رب کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہیں، نہ روتے ہیں، اور نہ کبھی جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کبھی یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور قبر میں جانا بھی ہے، میدان محشر بھی ہوگا، حساب و کتاب بھی ہوگا، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ کبھی ہم اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بس جی رہے ہیں اور جی رہے ہیں، سمجھتے اسی دنیا کے لیے آئے۔ ہرگز نہیں میرے مسلمان بھائی، آج ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زندہ کرنے کی سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن پڑھیں، موت کو یاد کریں، کثرت سے عذاب قبر کو یاد کریں، اپنے آپ کو کبھی تنہائی میں کھڑا کر کے دیکھیے، کبھی کبھی آپ جب تنہائی میں سوتے ہیں اپنے آپ کو قبر میں لٹا کر کے دیکھیے، کبھی اپنے آپ کو لٹا کر کے لوگوں کے سامنے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر دیکھیے کہ آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ تو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اب آپ کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ کبھی اپنے آپ کو میدان محشر میں کھڑا کر کے دیکھیے، کبھی آپ پل صراط میں کھڑا کر کے دیکھیے کہ وہاں آپ کی کون سی چیز کام آنے والی ہے، اور پھر کون سے اعمال ہیں جو آپ کو نجات دلانے والے ہیں، اس کی فکر کیجئے، اسی دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنی ہے۔ اور ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان، ہمارے آس پڑوس میں روزانہ کہیں نہ کہیں سے خبر آتی رہتی ہے کہ آج فلانا انتقال کر گیا، آج فلانا انتقال کر گیا، کل کے دن ہوں گے ہمارے بارے میں ہی اعلان ہوگا، دنیا والوں کو رونا دھونا رہے گا، ہو جائے گا، لیکن حالت ہوگی کہ ہمارے حساب و کتاب ہمیں دینا ہوگا، اور پھر ہمارے عملوں کی بنیاد پر، صرف عملوں کی بنیاد پر حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا میں بڑا خاندان والے تھے، دنیا میں پیسے والے تھے، مالدار والے تھے، عزت تھی، فرشتے وہاں بھی کچھ خیال کریں گے، نہیں بڑے خاندان کا ہے اس کو چھوڑ دو، بڑے پیسے والے تھے، عزت دار آدمی تھے، مکھیا صاحب تھے، سرپنچ تھے، ذمہ دار تھے، عہدیدار تھے، اس کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ وہاں صرف اعمال دیکھے جائیں گے، کس بستی سے تعلق رکھتے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہاں صرف عمل، ایمان، عقیدہ، اسلام دیکھا جائے گا کہ کتنا لے کر کے آئے ہو، اسی کے حساب سے حساب و کتاب ہوگا۔ تو جو چیز ہمیں بچانے والی ہے، نجات دینے والی ہے، انہی چیزیں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، باقی دنیا آنے جانے ختم اور فانی ہے، کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 بہترین نصیحت کی ہے، اس کو جس طرح سے صحابہ کرام اور خاص کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سیکھنے اور عمل کرنے کا اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا، ہم اور آپ بھی اس پر اہتمام کریں اور ڈٹ جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ویسے ہی کریں گے، اور یہ 5 باتیں کہ حرام کے قریب نہیں جائیں گے، واجب چیزوں کو ادا کریں گے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے انشاءاللہ ہم خوش رہیں گے، اس سے زیادہ ہم ناجائز طریقے سے نہیں، ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل نہیں کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے، ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ میری ذات سے، میری بات سے، میری کسی بھی عمل سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ میں جہاں تک ہو سکتا ہے 1 آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی کو میں فائدہ پہنچا کر کے اور کچھ خوشی پہنچا کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ کوئی بھائی ترقی کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں خوش ہو جائیے، دعا دیجیے دل سے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ مسلمان کر رہے ہیں، ارے بھائی فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ ہوتی ہے، ہمیں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف اسلام ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان کنٹری، مسلمان بھائی اگر ترقی کر رہے، خوشیاں منائیے، اس کے بارے میں دعائی دیجیے کہ اللہ مزید اسے برکت عطا فرمائے۔ اور 5ویں چیز ہے زیادہ ہنسنا نہیں ہے، خاص کر کے موبائل میں جو جھوٹی جوکس اور جو کامیڈی ہے وہ تو سننا ہی حرام ہے، وہ سننا حرام ہے،
جھوٹ بات کے ذریعے دوسروں کو ہنسانا یہ حرام ہے، بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں کا خیال کیجئے، انشاءاللہ دنیا کے اندر اچھی زندگی جی کر کے جائیں گے تو آخرت ہماری ضرور کامیاب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سکون اور آرام کی زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں صحیح طور پر سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہے کہ اللہ اس تمام چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ کر کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔